رب ذوالجلال کی قسم ہے تیری میری بیٹی کو پردہ اچھا نہیں لگتا، اس بیٹی کو کیا پیغام دو گے جس کے دروازے پہ باپ کھڑا ہے؟ من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ، تیرا باپ دروازے پر آیا۔ سنو سنو، وقت کے تاج ہو، وقت کے رئیس ہو، وقت کے مالدار ہو، آج گرے سے گرا آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر والوں کے پاس 3-4 جوڑے نہ ہو۔ وہ دیکھو حسین کی اماں دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے ابا کو کیا کہہ رہی ہے؟ ابا جان اگر اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر آپ کے ساتھ کوئی اور آدمی ہے تو اندر نہ آئے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فاطمہ بی بی رو کے کہنے لگی آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ قاری غلام اصغر صاحب کے سال ثواب کے موقع پر ذوالقرنین کی دعوت پر آنے والوں مسجد انتظامیہ کو مبارکباد دوں گا۔ سال ثواب کا پروگرام سجانے والوں، حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر اندر کر دی، اندر تشریف لے گئے اور جا کر آرام فرمانے لگے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی چادر لپیٹ کر آ گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چگیر کے اندر آتی روٹی پیش کر دی۔ حضور کبھی روٹی کو دیکھتے ہیں، کبھی فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، فرمایا اے فاطمہ روٹی وہ بھی آتی کہاں سے لے کے آئی؟ اب سنو خاتون جنت کا پیغام، حسین کی اماں کا پیغام۔ کہنے لگی ابا جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی اپنے باپ کے لیے رکھ دی، نہ جانے میرا باپ کتنے دن کا بھوکا ہوگا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے تو 3 دن کے بعد روٹی کھائی، تیرے باپ نے آج 4 دن کے بعد روٹی دیکھی ہے۔ نماز کا وقت ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پہ کھڑی ہوئی دھڑام سے زمین پہ گر گئی، دریائے کرم جوش میں آیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اے فاطمہ کس چیز نے تجھے زمین پہ گرا دیا؟ ابا جان ایک تو 3 دن کا فاقہ، جسم میں کمزوری آ گئی، دوسرا بھوکا رہنے کی وجہ سے بیماری ہو گئی۔ جس مصلی پہ کھڑی تھی دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا بیٹی ذرا مصلی اٹھا، مصلی اٹھا کے دیکھا، سیدہ کائنات کہتی ہے جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی سونے چاندی کا ڈھیر تھا۔ فرمایا بیٹی جتنا جی چاہے لے لے، مگر ایک بات یاد رکھنا، جتنا اٹھائے گی جواب قیامت کے دن تجھے دینا پڑے گا، تیرا باپ تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اتنی صابرہ تھی، اسی مصلی کو سونے چاندی پر رکھ کر یوں پیر رکھ کے کھڑی ہو گئی، سونے چاندی کو مصلی سے نام دیا، اپنے باپ کے گلے سے لگ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی او ابا جان جو سونا چاندی میرا دین دنیا خراب کرے، میں محمد کی بیٹی اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ساری زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سونے کا پرواہ کر دیا۔ حضور کسی غزوے پر تشریف لے گئے، بھائی فاطمہ کو پتہ لگا آج کتنے دن بعد میرا ابا آ رہا ہے، سیدہ فاطمہ نے وہ سونے کا ہار پہن لیا۔ آپ مدینے میں سیدہ فاطمہ کی گلی میں آئے، مکان کا دروازہ بجانے لگے، کسی نے کان میں کہہ دیا تیری بیٹی نے بھی آج سونے کے ہار پہن لیے۔ آپ وہیں رکے، واپس مسجد نبوی میں چلے گئے، کسی نے بتلایا فاطمہ تیرا ابا تیرے دروازے سے واپس چلا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبوی میں چلے گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ بیٹی کے دروازے سے واپس آ گئے، نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا آج محمد کی بیٹی نے غریبی چھوڑ کے امیری اختیار کر لی ہے۔ سبحان تیری قدرت، اتنا سننا تھا ہر کار کے بھیج دیا، علی جاؤ اور میرے ابے کو جا کے دے۔ مجھے سونے سے یاد آیا بیٹی کی شادی کرتے ہو، اتنا بڑا فریضہ ادا کرتے ہو، مولا محمد عمر صاحب حج میں بتلایا کرو، آپ سے کوئی ناراض ہو تو پرواہ نہ کرو، دنیا بھاوے ناراض ہو، آمنہ کا لال ناراض نہ ہو، دنیا کو راضی کرنا آسان ہے، آمنہ کے لال کو راضی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے بیٹیوں کو 10-10 لاکھ کا شادی پر جہیز دینے والوں، تم 10 کروڑ کا جہیز دو، لیکن دولہے کو منہ دکھائی پر سونے کی انگوٹھی مت پہناؤ، کیونکہ امام الانبیاء نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دے دیا۔ ایک جوان حضور کی خدمت
میں مقصد بتلا رہا ہوں، سونے کی مدری پہن رکھی تھی، اللہ کے نبی کو سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا، اللہ اکبر، دوسرے سے کہنے لگا میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو نے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں جہنم کا پہن رکھا ہے، تیرے سلام کا کیسے جواب دے؟ فوراً انگوٹھی اتار کے پھینک دی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، اٹھ کے اندر چلے گئے، اس نے مدری اتار کے پھینکی، ظہر کی اذان کا وقت آ گیا، عصر کی اذان کا وقت آ گیا، یہ دیوانہ اٹھ کے جانے لگا، حضرت عمر روکنے لگے، کہاں جا رہا ہے؟ معافی مانگ لے مل جائے گی۔ عمر میری وجہ سے نبوت کی اکھیاں برسنے لگ گئی، اب پھر مجھے دیکھیں گے رونا شروع کر دیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا جا رہا ہے، انگوٹھی تو لیتا جا، تجھے پہننے سے منع کیا، بہن کو جا کے دے دے، بیٹی کو جا کے دے دے، بیوی کو جا کے دے دے، ماں کو پہنا دے۔ سنو سنو اس عاشق رسول کی داستان، کہنے لگا عمر کیا باتیں کر رہا ہے، جس چیز کو حضور نے اپنی نظروں سے گرا دیا، کر لے جاؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ سنو سنو پیغام سن لو، میرے نبی نے اعلان فرمایا، جوانوں خصوصاً تمہارے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا کے واسطے زندگی اللہ سب کو دے لیکن موت آنی ہے، حرام موت نہ مرنا۔ پالتو جانور اپنے گھر پالنا چھوڑ دو، پالتو کتا اپنے گھر پالنا چھوڑ دو، شوقیہ طور پر اس جانور کو 3 طریقوں سے پالا جا سکتا ہے، مکان کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے۔ شوقیہ پالو گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہے، ام سلمہ سے کہا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، گھر میں آئے کوئی نہ، بیڑے کو خالی رکھنا، آج جبرائیل نے میرے گھر میں آ کے میرے سے باتیں کرنی ہے، یار یار سے باتیں کرے گا۔ حضور فرض پڑھا کر مسجد سے گھر تشریف لے آئے، عشاء کی اذان ہوگی، جبرائیل آئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے جبرائیل آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج وعدہ خلاف کیسے ہو گیا؟ حضور علیہ السلام عشاء کی نماز کے لیے نکلے، حجرے کا پردہ ہٹایا، آپ کے پیروں سے بلی یا چھوٹا بلونگڑا کوئی پالتو جانور یوں کر کے نکل گیا، دروازے پہ دیکھا جبرائیل کھڑے ہیں، اے جبرائیل مغرب کے وقت سے انتظار کر رہا ہے، آیا کیوں نہیں؟ کہا پیٹھی کہ آپ سید الانبیاء ضرور ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار ضرور ہیں، اور میں سید الملائکہ سارے فرشتوں کا سردار ضرور ہوں، بے شک اب جبرائیل کیوں نہ ہو، جس گھر کے اندر پالتو جانور آ جائے وہاں میں جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ابا بھی بغیر کلمے کے مر رہا ہے، اماں بھی بغیر کلمے کے جا رہی ہے، دادا بھی بغیر کلمے کے جا رہا ہے، تصویر لگانا حرام ہے، بے شک پیر صاحب کی ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، دنیا کے لاکھ پیر ایک طرف ہو جائے، اللہ نے جو باپ کو پیر بنا دیا باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا کے لاکھ پیر ایک طرف ہو جائے باپ کی ولایت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خدا پاک کی قسم مولا محمد عمر صاحب کی موجودگی میں ذمہ داری سے بات کر کے جا رہا ہوں، جسے ماں باپ کے آستانے سے لینا نہیں آتا، رب ذوالجلال کی قسم ہے اسے حضور کے آستانے سے بھی دھکے ملا کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا علقمہ صحابی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی شان میں گستاخی ہو گئی، آخری وقت ہے، رحمت دو عالم بھی تشریف لے آئے، علقمہ قل لا الہ الا اللہ، حضور یہاں اڑا ہوا ہے، یہاں نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا ماں باپ کہاں ہے؟ کہ ابا تو مر گیا، اماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کو بلاؤ، یہ تیرا علقمہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، اسے معاف کر دے گا، نہیں کروں گی، جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، کیا کرو گے؟ آگ جلائیں گے، تیرے بچے کو اس میں جلائیں گے، سڑائیں گے، یہ برداشت نہیں کر سکتی، میں جب اللہ جہنم میں جلائے گا کیسے برداشت کرے گی؟ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر کلمہ طیبہ علقمہ کی زبان پہ جاری ہو گیا، آپ نے غسل خود دیا، آپ نے کفن خود پہنایا، جنازے میں شامل ہوئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، قبرستان میں قبر میں اندر اترے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، مٹی ڈالنے کے بعد اللہ اکبر، آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیا، آپ نے فرمایا آؤ دیکھو ماں کے گستاخ کا کیا حال تھا، بے شک میرا ساتھی کیوں نہ ہو، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، پھر آپ نے فرمایا ماں نے معاف کیا تو کلمہ آ گیا، پھر آپ نے فرمایا او لوگوں سنو، او عبدالحنان جیسا مولوی جا جا جہاں تقریر کرنے جائے گا ماں باپ کا شان ضرور بدلانا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں، روزہ قبول
قبول نہیں، حج قبول نہیں، ماں باپ کے نافرمان پر خدا کی لعنت، ماں باپ کے نافرمان پر رسولوں کی لعنت، ماں باپ کے نافرمان پر قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف سے لعنت برستی رہتی ہے۔ بیا کلمہ کی ماں کے پاس آ گئے اور پتر فوت ہو گیا جی، ایسا کیا ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا؟ کملی والے کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، بس میں اسے کام کہا کرتی، زبان سے انکار نہ کرتا، آنکھوں سے یوں کر کے کہہ دیا کرتا، جیسے زبان سے کہتے اچھا کر لینا، کر بھی لیا کرتا تھا، لیکن یوں آنکھ سے جھٹکا دے دیا کرتا تھا۔ یہ چیز مجھے بڑی بری لگتی تھی، آنکھ جھپکا دینا ماں باپ کی نافرمانی پر، اس وجہ سے بھی زبان پر کلمہ طیبہ نہیں آتا ہے۔ زندگیوں کے رخوں کو بدلو، آؤ تمہیں شان اہل بیت سناؤں، آؤ میں تمہیں اللہ اکبر اس گود کا ذکر کیوں نہ سناؤں جس گود میں حسین آیا ہے۔ تھکے تو نہیں، تھکے تو نہیں، زندگی کے میلے پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کھڑے ہو گئے، علی کی گل ہے یا رسول اللہ مجھے اپنا بیٹا بنا لو۔ مسکرائے، جہاں بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہاں چلے ہو؟ وہ فاطمہ بیٹھی ہے نا اندر، اس سے پوچھ کیا، وہ ہاں کرے گی تو ہاں کروں گا، نہ کرے گی تو نہ کروں گا۔ اپنی پگڑیوں کے شملوں کو اونچا کرنے والوں، بچے سے پوچھتے ہو جتنے اشارہ کرے گا اتھو لے کے آئے گا، اتھو لے کے آئے گا، لیکن بیٹی سے پوچھتے کوئی نہیں۔ تمہارے سے بڑا غیرت والا میرا نبی ہے، فاطمہ سے پوچھنے چلا گیا، بیٹی میری ہے لیکن خود مختار ہے، ہاں کرے گی تو ہاں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب جانے لگے حجرہ فاطمہ میں، پیچھے سے جبرائیل نے آواز مار دی، سوڑے ساٹی بھی سوڑ جاؤ، ساٹی تو سوڑ دو، ساٹے والے تکو نا جی۔ اچھا جبرائیل تو کی رہنا ہے بھائی، ساٹے کو نہیں مشورہ دے دو جی۔ اچھا کوئی مشورہ دے گا؟ آپ نہیں آیا، اس نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا علی کو ذرا سوچ سمجھ کے نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ علی کو یوں نہ تنخواہ دینا، سوچ سمجھ کے نہ کرنا۔ کیوں؟ اس نے ساری کائنات کے لوگوں پہ نظر ڈالی، ساری کائنات کے حسینوں کو دیکھا، ساری کائنات کے جوانوں کو دیکھا، مجھے پیغام دے کے بھیج دیا بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے، کیونکہ مجھے علی سے بہتر کائنات میں کوئی لڑکا پسند نہیں آیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی، ایک دن میں تندور میں روٹیاں پکا رہی تھی، میرے ابا نے میرے سے آٹے کا پیڑا پکڑ لیا، اپنے ہاتھوں میں یوں کر کے روٹی بنانا شروع کر دی۔ میں مسکرانے لگی، ابا جی کی کر رہے ہو؟ تو میں بھی روٹی پکاؤں گا۔ اپنے ہاتھ سے روٹی لے کے تندور کے اندر لگا دی۔ سیدہ کہتی ہے میری ہاتھوں کی لگی روٹیاں پک پک کے باہر آ گئی، لیکن تو حضور نے روٹی لگائی گیلی کی گیلی رہی۔ میں نے کہا بہو ویٹ روٹی، آگ چاروں طرف گھومتی ہے، تیری آگ کی روٹی پہ نہیں آتی۔ حضور مسکرانے لگ گئے، فرمایا بیٹی روٹی پکانا مقصد نہیں، امت کو بتانا مقصد تھا۔ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے، دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پاس بلایا، بیٹی ذرا یہ پوچھی، باہر علی کھڑا ہے، کیوں خیر ہوئے روٹی پکا کے؟ نہیں نہیں، تیرا ہاتھ مانگنے آیا ہے، دوں یا نہ دوں؟ اکھیاں برسنے لگ گئی، باپ کے سینے پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ کیوں رو رہی ہے؟ ابا جان جو آپ سوال کر رہے ہو یہ باتیں تو مائیں پوچھا کرتی ہیں۔ باپ پوچھتا کہ بیٹی سے نہیں، تم پوچھنے پڑو کہتے یہ ابا جان جو آپ پوچھ رہے ہو یہ تو مائیں پوچھا کرتی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، میرے نبی کو نبی کی خدیجہ یاد آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے فاطمہ کس موقع پر تو نے خدیجہ کا ذکر چھوڑ دیا؟ وہ تو دنیا سے چلی گئی لیکن اپنی یادیں ہمیشہ کے لیے میں محمد کی جھولی میں ڈال کے چلی گئی۔ اے فاطمہ اب ماں بھی تیری میں، باپ بھی تیرا میں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ سلام اللہ علیہ۔ سیدہ نے آسمان کی طرف دیکھا، ابا جی رب بتاؤ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟
علی کو پسند کیا، مسکرا کے کہنے لگی جو خدا کی پسند وہی فاطمہ کی پسند ہے۔ علی جی نکاح کی تیاری کر لو۔ سیدنا ابوبکر دوڑے آئے، حضور میں بھی ہوں۔ کیوں؟ مجھے بتاؤ فاطمہ کا جہیز کیا کیا لانا ہے، کپڑے کتنے آئے، سامان کیا کیا لانا ہے۔ علی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے ابوبکر کے ہاتھوں کو پکڑ کے قریب لے لیا، فرمایا مجھے ایک بات بتا اے ابوبکر، اگر میں نے اپنی بیٹی کو جہیز دینا شروع کر دیا تو امت کی غریب بچیوں کی شادیاں کون کرائے گا؟ جمعرات کا دن، علی سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، ابوبکر عمر ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اے علی، اب حضور نکاح پڑھا، خطبہ پڑھا، اے علی میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی اتنے حق مہر کے عوض تیرے ساتھ کر رہا ہوں، کیا تجھے قبول ہے کہ نہیں قبول؟ حضرت علی کہنے لگے جی مجھے قبول ہے، اور یہ کہنے کے بعد سجدے میں گر گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔ جب یہ آیت پڑھی حضور نے ہاتھ اٹھا کر آمین آمین کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے سجدے سے سر اٹھایا، چہارے تقسیم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی میٹھا نہیں کھلائے گا؟ انس جی اٹھ کھڑا ہو، میرے گھر میں شہد کی بوتل پڑی ہے، جا ٹب میں پانی جمع کر کے شہد ڈال دے، اور علی کے ہر براتی کو شربت پلا تاکہ میں محمد کی طرف سے منہ میٹھا کرا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ جتنے آئے بیٹھے ہو بے شک اپنی بچیوں کی شادیوں میں 10 کھانے پکاؤ، لیکن ایک جگ شہد کے شربت کا بنا لے، خود پی لے، اپنی بچی کو پلا دے، گھر والی کو پلا دے۔ مجھے نہیں پتا اس سے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، لیکن ایسا عمل کرنے سے تیری بیٹی کے نکاح کی نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے ساتھ ہو جائے گا۔ گھر تشریف لائے، ام ایمن جی علی کا مکان دیکھ کے آؤ، واپس آئے۔ یا رسول اللہ تیری بیٹی کے پیروں کی تلیاں بڑی نرم ہیں، علی کے مکان کے صحن میں نوکیلے پتھر ہیں، آپ نے لادن کی مٹی دی، جاؤ علی کا مکان کا فرش بنا کے آؤ۔ یہ دو عورتیں اسما بنت عمیس ام ایمن گئی، حضرت علی کے دو نوکیلے پتھر انہیں توڑ توڑ کے صحیح کیا، فرش بنایا، کمرے میں کپڑے ڈالنے کی کھٹیاں لٹکائی، حضور مکان تیار ہے۔ فاطمہ حضرت عقیل آ گئے، حضرت علی رخصتی، ام ایمن چھوڑنے آ رہی ہے، فاطمہ آ جا۔ سیدہ لڑکھڑاتے قدموں سے آئی، اپنے باپ کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ فاطمہ ادھر آؤ، سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ اکبر۔ کپڑے میں دوپٹے میں سوراخ نظر آئے۔ ام سلمہ جی یا رسول اللہ میری بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، کوئی نئی چادر ہی دے دو، کوئی نئی چادر ہی دے دو۔ ام سلمہ ایک چادر لے کے آئی، 16 پیون کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا، کملی والے اس سے نئی چادر ہمارے پاس کوئی نہیں۔ بیٹی کو بلایا، اے فاطمہ جی کہیے ابے کی طرف سے 17 پیون والی چادر لے لے۔ دونوں ہاتھ فاطمہ کے سر پہ رکھے، 17 پیون والی چادر آج لے لے، وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں تجھے پہنا دوں گا۔ رخصت ہونے لگی، اے بیٹی میں نے تیرا رشتہ بڑے مان سے کیا ہے، میں نے تجھے قیامت تک آنے والی بچیوں کے لیے مثال بنانا ہے۔ اے میری بیٹی کبھی علی سے روٹی کا سوال نہ کرنا، کبھی کپڑے کا سوال نہ کرنا، دنیا کی زندگی کا سوال نہ کرنا۔ اے میری بیٹی اگر تم نے سوال کر لیا تو ضلع سرگودے کی بچیاں اس کو حجت بنا کر قیامت تک اپنے شوہروں سے لڑتی رہے گی۔ اے فاطمہ کبھی علی سے ناراض ہو کے گھر نہ آنا۔ حضور تشریف لے گئے، ام ایمن چھوڑ کے آ گئی، حضور تشریف لے گئے، پانی کا پیالہ لے کے آؤ۔ پانی کا پیالہ آیا، آپ نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، پانی میں تھوک دیا، یہ پانی ہاتھ میں لیا، حضرت علی کے کندھوں پر، حضرت علی کی پشت پر، حضرت علی کے منہ پر ڈالا، پی لے۔ پھر سیدہ فاطمہ سے لیا، پھر آپ نے پڑھا، منہ پہ ڈالا، فرمایا جاؤ اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ ایسی برکت عطا فرمائی جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین کو ان کے اندر آ گئے۔ حضور نے ایک دفعہ
3 روزے رکھیں گے. اگلے دن حضور تشریف لے کے دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں. کیسے کھیل رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن آپس میں کشتی کر رہے ہیں. حضور چرپائی پہ بیٹھ گئے. حسین ادھر سے پکڑ, حسین یوں پکڑ, حسین یہاں سے ٹانگ پکڑ, حسین یوں پکڑ. اما فاطمہ آ گئی, کملی والے یہ زیادہ لگتا ہے, اس کو بتلا رہے, اس کو کیوں نہیں بتلا رہے؟ حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. فرمایا حسین کو میں بتلا رہا ہوں, حسن کو میرا جبرائیل بتلا رہا. ٹھیک ہو گئے روزے. اچھا جی, افطاری کا انتظام. شمعون یہودی کے پاس مدینے کے چوک میں حضرت علی چلے گئے, روئی لے کے آئے. سیدہ فاطمہ حضرت علی نے صاف کر دی. 3 روٹیوں کا آٹا ملا, پکائی. اسی دن بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے. اللہ اکبر. افطاری کا وقت آیا, دروازہ بجا. بدر کا قیدی ہوں, بڑی بھوک لگی ہے, آزاد ہو کے آیا ہوں. سیدہ فاطمہ نے علی کی آنکھ میں دیکھا, کیا کریں؟ سارا دسترخوان اٹھا کے اس قیدی کو دے دیا. آج نہیں کھایا, اللہ کل کھلا دے گا. اگلے دن ایک یتیم دروازے پر آ گیا, اس کو بھی دسترخوان اٹھا کے دے دیا. اگلے دن اللہ اکبر ایک مسکین دروازے پر آ گیا. 3 دن ہو گئے بغیر شہری کے, 3 دن ہو گئے بغیر روٹی کے روزہ رکھ رہے ہیں. حضور تشریف لائے, ادھر حضور تشریف لائے, ادھر جبرائیل زمین پر آ گئے. چہرے پہ وہی کے اثار دیکھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب آیت نازل ہوئی, حضور نے فاطمہ کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا فاطمہ کیا بتاؤں, تیری شان میں خدا کا قرآن آ گیا. 3 دن ہو گئے, آل رسول کے گھر میں کھانا نہیں پکا. حضرت علی چوتھے دن مسجد نبوی میں جانے لگے. سیدہ فاطمہ کو مصلی پہ لیٹا دیکھا. اے فاطمہ کیا بات ہے, کیوں مصلی پہ لیٹی ہے؟ علی تجھے پتہ نہیں, 4 دن ہو گئے پیٹ میں کھجور کا دانہ نہیں گیا. حضرت علی مارے شرم کے گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. نہج البلاغہ تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. مارے شرم کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. مسجد میں جاؤ, ابا پوچھے گا بیٹی کا کیا حال ہے. گھر جاؤ, بیوی کا حال دیکھا نہیں جائے گا. غلام کبر کہنے لگا پچھلی صفوں میں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. نماز پڑھی, حضرت علی واپس آ گئے. دروازے پہ کھڑے, اندر جاتے کیوں نہیں, فاطمہ کو روٹی کہاں سے لا کے دو. اتنی دیر میں سوچ ہی رہے تھے, ایک جوان اونٹ کی مہار پکڑ کے آیا. علی جی, ہاں جی, یہ اونٹ میں نے بیچنا ہے, خریدو گے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس تو روٹی کے پیسے نہیں. علی ادھار لے لے, جب بھی دیا تو پیسے دے دینا. کتنے کا؟ 145 یا 200 درہم کا. حضرت علی نے خرید لیا. اونٹ بیچنے والا چلا گیا. ادھر سے خوبصورت جوان آیا. علی جی کا جی, اونٹ بیچو گے؟ کہاں, کتنے کا؟ 300 کا. جب سے پیسے نکالے, جیب سے پیسے نکال کے دے دیے. حضرت علی نے اونٹ کی قیمت علیحدہ ہاتھ میں پکڑ لی. غلام کمبر سے فرمایا جا دیکھ وہ بیچنے والا ادھر ادھر ہوگا, جا اس کی قیمت ادا کر گیا. نفع کے پیسے ہاتھ میں لیے. آج گھر میں گوشت پکے گا, آج گھر میں روٹی پیٹ بھر کے کھائیں گے. اتنے میں غلام آ گیا. اے علی, وہ اونٹ والا ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو جا, تیرے پیسے جانے. حضرت علی اونٹ کی قیمت اس ہاتھ میں, نفع کے پیسے اس ہاتھ میں, گھر کے اندر تشریف لائے. دروازے کے پاس کان لگا کے سنا, باپ بیٹی اندر بیٹھے مسکرا رہے. حضرت علی نے حجرے کا پردہ ہٹایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں. حضرت علی کہنے لگے مجھے پہلے ہی پریشانی تھی, میں دبے دبے قدموں سے گیا. حضور نے میری باں پکڑ کے کھینچ لیا اور مسکرا کے کہنے لگے اے علی, اونٹ کا قصہ تو سنائے گا یا میں محمد کی زبان سے سنے گا؟ حضرت علی کہتے ہیں میرے پیروں سے زمین نکل گئی, اس معاملے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ نے فرمایا دیکھ جبرائیل آ کے کھڑا, ساری داستان سنا گیا. اے علی, جب شرم کے مارے میرے سے منہ چھپایا, میں نے نہیں دیکھا, میرا خدا دیکھ رہا تھا. فاطمہ مصلی پہ پڑی رو رہی تھی, میں نہیں دیکھ رہا, میرا خدا دیکھ رہا تھا. اے علی تجھے بتاؤں اونٹ بیچنے والا کون ہے؟ علی تجھے بتاؤں اونٹ خریدنے والا کون ہے؟ اے علی اونٹ بھی تیرا, جو بیچنے کے لیے آیا وہ جبرائیل علیہ السلام آیا تھا. اونٹ خریدنے کے لیے آیا وہ میکائیل علیہ السلام آیا تھا. جبرائیل اونٹ لے کے آیا, میکائیل تیرا اونٹ لے کے واپس جنت میں چھوڑ کے چلا گیا. علی یہ قیمت کے پیسے بھی تیرے, یہ نفع کے پیسے تیرے. علی فاطمہ مبارک ہو, اللہ پاک نے صبر کرنے پر تمہیں انعام عطا فرما دیا.
اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری بھی تو کچھ ہے نا؟ کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ عبدالرحمن صدیقی تمہیں حضور کا شان سنائے ٹھگی کر کے چلا جائے، واجبہ بڑا چنگا مجمع سی، میں نے 100 نوٹ دیتے ہیں، اللہ کی قسم ایک دن میں 50 ہزار کما لیتا ہوں، لیکن ایسی کمائی کا کیا کرنا جس سے امام الانبیاء حسین کا نانا ہی راضی نہ ہو، خدا راضی نہ ہو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، سلاتا نہیں ہے، ایک دن میں 10 مرتبہ کھانے کھلاتا ہے، اس کے خزانے میں تھوڑ کیوں نہیں؟ کیونکہ میں اس کے نانے میں اس کے نواز حسین کا نوکر ہوں، میں کالی کملی والے کا نوکر ہوں، ان کی شناخوانی کرتا ہوں۔ اللہ میرا نہیں بلکہ میرے نسلوں کے رزق کا بھی انتظام فرما دیتا ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب بتلاؤ، اللہ اکبر، آپ اس مسجد کے امام ہو، تنخواہ آپ کی کوئی 25,000 نہیں، کتنی ہوگی؟ 8,000 یا 10,000 یا 5,000 ہوگی، اول تو ملتے ہی نہیں ہوں گے۔ مولوی صاحب سپیکر کھول لو، اپنی جانوں کٹھی کر دے رہو، کہ تمہارا امام ہے جسے تم نے نبی کا مصلی دیا ہے، پکڑ بڑی سخت ہونی ہے۔ مجھے تو پتا کوئی نہیں، مولوی صاحب آپ سے پہلے آپ کی میری ملاقات ہوئی؟ اللہ پاک نے مجھے بیرون ملک جانے کا بھی موقع دیا، ملکوں میں پھر کے آیا، لیکن خدا کی قسم جتنا مظلوم میں نے پاکستان کا مولوی دیکھا، پوری دنیا کے اندر جہاں جا گیا میں نے اتنا مظلوم کوئی نہیں دیکھا۔ جسے تم نے مسجد کا امام بنایا اس کے گھر کے گٹر بند، جس کو تم نے مسجد کا امام بنایا اس کے گھر کی چرپائی ٹوٹی ہوئی، جس کا تم نے مسجد کا امام بنایا، اللہ اکبر، اس کا مقام دیکھو، خود تمہیں جانور باندھنے کو دل نہیں کرتا۔ تم نے مسجد کے امام کے ساتھ یہ سلوک کیا، تم نہیں سمجھتے یہ نبی کے مصلی کا وارث ہے، نبی کے منبر کا وارث ہے، نبی کے منبر کے وارث کو مردار نہیں کھلایا کرتے بلکہ حلال کھلایا کرتے ہیں۔ اسرار کیا نام کھلایا تھا؟ سرفراز گل کا ناراض نہیں لوگ ہو جائیں گے، نہیں، ہم مولوی الحمدللہ معاشرے میں ایک مقام ہے، پاکستان کی تاریخ میں بدلا دو کسی ایک بھی مولوی نے خودکشی کی ہو؟ کیتی ہے؟ میں تمہیں تمہارے ایم پی اے دکھا سکتا ہوں جس نے خود گولی اپنے آپ کو، پہلے بیوی کو ماری پھر اپنی آپ کو ماری، اس کی زمین ہی اتنی پہلا سے اتنا پتہ ہی کوئی نہیں میرا پیسہ کتنا ہے۔ اللہ کی قسم میری دکان کوئی نہیں، لیکن 4 یا 5 مرتبہ حضور کا روزہ دیکھ کے آ گیا، بچوں سمیت جاتا ہوں، اکیلا بھی نہیں جاتا، گھر کے 5 افراد کے ساتھ دیکھ کے آتا ہوں، اور اللہ نے روزی کا انتظام صرف یہی کر رکھا ہے۔ آواز میں آپ کو ایک دعوت دار نہیں جو میری مووی بنا رہا ہے، سینکڑوں بیانات نیٹ پہ چڑھے ہوئے ہیں، کوئی میرا رشتہ دار نہیں، 1.5 کروڑ آدمیوں نے میرے بیان کو سن رکھا ہے۔ اللہ کی قسم عبدالرحمن تیرا کمال نہیں، نگاہ محمد کا کمال ہے، خدا کی رحمتوں کا کمال ہے۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ بھی آپ بیٹھے؟ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ پھر اپنے بچے کو قرآن کا حافظ کیوں نہیں بناتے؟ اپنے بچے کو عالم کیوں نہیں بناتے؟ میں آپ لوگوں سے عرض کروں ان مولویوں کو مردار کا نہ کھلاؤ۔ میں آج آپ سے ایک بات میں تیجے کو حرام نہیں کہتا، میں کل خانی کو حرام نہیں کہتا، بڑھائی میں چنگا کون اپنے پیٹ تلا تمہارے بھائی؟ میں 40ویں سال کو حرام نہیں کہتا، لیکن اللہ کی قسم ان پیسوں کا میرے سے زیادہ حقدار یتیم ہے، میرے پیسوں کا میرے سے زیادہ وہ تمہارے محلے کا بچہ جس کا پچھلے دنوں گھر سے جس کے باپ کا جنازہ اٹھا ہے، تم نے دیکھا ہوگا یہ گرم انڈے کی آوازیں لگاتے پھر رہے ہیں، تیرا میرا بچہ بستر سے نہیں نکلتا، یہ گلیوں میں دھکے کھا رہے، گرم انڈے لے لو، جاؤ سائیوال کے ڈھونڈوں پہ چلے جاؤ، اتنے بچے تمہیں میز صاف کرتے نظر آئیں گے، پترا یہ میز صاف کب سے کرنے لگا، تمہیں تو کہے گا جب سے باپ کا جنازہ اٹھا گھر سے نکل کے میں یہاں آ گیا۔ اللہ اکبر، میری بھی عمر تھی، میں اس وقت ماں کی گود میں بسترے میں بیٹھ کے دیسی انڈے کھاتا، مونگ پھلیاں کھاتا، لیکن قدرت کی طرف سے دھکے ملے، باپ کا جنازہ اٹھا، سگا چاچا میرے ابے کی منڈی کے پاس کھڑا ہو کر مجھے سینے سے لگا کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا پترا اے تیرا پیو نہیں میں تیرا پیو ہوں۔ باپ کے مرنے کے بعد مجھے 10 روپے کی ضرورت پڑی، میں نے باپ سمجھ کے چاچے کے آگے ہاتھ پھیلایا، چاچے نے میرا ہاتھ نیچے کر دیا، کہنے لگا اگر تانوں دیر لگ جاتے میرے بھوکے مر جان گے۔ اور لوگوں دنیا پوچھتی ہے قیامت کب آئے گی، میں نے کہا جب سگے چاچے تان کے دروازوں سے یتیموں کو دھکے ملنے لگ جائے تو سمجھ لو قیامت آ گئی۔
رنگین ہوٹلوں پہ مزدوری کرنے والے ان معصوموں سے پوچھو تیرے میرے کو صبح ماں ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے نہیں دیتی، یہ تیرے میرے جھوٹے برتن دھو رہا ہے، عادل کے یہاں سے پھٹے ہوئے چپلیاں پھٹی ہوئی، اللہ اکبر، چپڑ منہ پہ گندگی کے لگے ہوئے، دامن گندا آلودہ ہے، اللہ اکبر، کسی کے سر پہ تو ہاتھ پھیرو، بیٹے رات کا 1:30 بجا تو ہوٹل میں جھاڑو کیوں دے رہا ہے؟ وہ کہے گا جب سے باپ گیا رحمت کی جھاڑو گھر سے پھر گئی، اللہ اکبر، پریشانیوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ اور مولوی صاحب جب تک میں تمہارے بھانڈے برتن نہ دوں میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ایسے کے پاس چائے پینے کے بعد 100 روپے کا نوٹ جیب میں ڈال دو اور کو اے بیٹے چائے کے پیسے یہ 100 دے رہا ہے، جا گھر چلا جا، رب ذوالجلال کی قسم ہے 30 مرتبہ قرآن پڑھ کے باپ کو بخش دے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا یتیم کے آنسوؤں کو صاف کر دینے سے ثواب ملے گا۔ یہ 100 روپے گھر لے کے یتیم جائے گا، جا کے 300 روپے ماں کے ہاتھ میں دیاری دے گا اور 100 روپے کب کپاتے ہاتھوں سے اماں کے پاس رکھے گا۔ اماں کہے گی چوری کر کے آیا کہ نہیں، اماں بڑے عرصے بعد آج باپ کو نہیں ملا لیکن باپ کا پیار ملا ہے، کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا 100 کا نوٹ دے دیا، ایمانداری سے بدلاؤ، رات کے 11 بج رہے ہیں، یتیم اور بیوہ جب جھولی پھیلا کے رات کے اندھیرے میں بیٹھیں گے، اللہ جس نے یتیم کو خوش کر دیا اللہ تو اسے خوش کر دے، رب ذوالجلال کی قسم ہے داتا صاحب کے دروازے سے وہ نہیں ملے گا جو اللہ یتیم کی دعاؤں سے عطا فرما دے گا۔ ہم نے تو بدبختی بڑی کی ہے۔ ایک اور بات کرو، آپ ناراض ہو تو ہو جانا، فقیر کا تو کام ہے صدا دینا۔ میں نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا، اللہ اکبر، مولوی صاحب 10,000 روپے ادھار چاہیے، میں نے کہا کیوں؟ ابا مرا کل گلخانی کرنی، میں نے کہا کیوں میاں؟ کہ پہلے ہی باپ کی چرپائی 50,000 کی مقروض تھی، ہسپتال کا قرضہ دیا، لوگوں سے مانگ مانگ کے 60,000 روپے 50,000 60,000 سود پر اٹھا کے دیے، اب 50 کے ساتھ 10 واپس کرنا ہے، برادری آئی بیٹھی ہے، 2 دیگیں نہیں پکاؤں گا، لوگ کہیں گے باپ کے مرنے پر چاول چھولے پکا لیتا، 10,000 ادھار دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے ادھار کے پیسوں سے ختم نہ دلوا، بلکہ باپ کی قبر پر جا کر ایک مرتبہ قل ہو اللہ سنا کے آ جا، 10 دیگوں کا ثواب نہیں ملے گا جتنا بیٹے کے قل ہو اللہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور محمد عمر صاحب میں آپ سے نمبر لوں، آپ میرا نمبر لو، ان کے پیر پکڑ لو، ورنہ مجھے کو میں ایک ایک کے پاؤں پکڑ کے جاؤں۔ آج کے بعد کوئی غریب گھر سے کسی وارث کا جنازہ اٹھے، جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نماز میں مسجد میں آ جاؤ، جس کی حیثیت 100 روپے کی، جس کی حیثیت 200 روپے کی، سارے امام صاحب کی جھولی میں ڈال دو، اور 200 نمازی ہوگا 100 روپیہ دے گا، 20,000 روپیہ بنے گا۔ کل خالی کے دن گاؤں کا کوئی بڑا بیوہ کے پاس جائے، سر پہ ہاتھ رکھے اور جا کے کہ تیرا سہاگ تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن ان پیسوں سے تیرے گھر کا چولہا 2 مہینے جلے گا، پریشان نہ ہونا، اگلے مہینے کے پیسے ہم اکٹھے کر کے دیں گے۔ 1,000 آدمی کل خالی پر آیا ہو، ان کے پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا بیوہ کے ہاتھ اٹھ جانے سے ثواب مل جائے گا۔ لحاظ کا بھوکا کوئی نہیں، کوئی ایسا بدبخت ہے نہیں جس کے گھر چاول نہ پکتے ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، جو کل خانے پر چاولوں کی بوٹیوں پہ لڑنے لگ جائے، مرنے والے کو ثواب کہاں ہو جائے گے؟ جو اشارے کر کر کے کہے ذرا گرم یہ کٹ کے لیا، ذرا بوٹی ہڈی والی کٹ کے لیا، اسے کیا پتا مرنے والے کے ساتھ کیا بنی ہے۔ 10 محرم الحرام ہے، کسی کندھے پہ چاہی ہوئی دبڑا بھی چکیا ہوئے جا رہا ہے، ڈاما ڈول جا رہا ہے، کچھے جا رہا ہے، قبرستان جا رہا ہے، اللہ اکبر، ایسا منظر جیسے پہلا لگا ہوا ہے۔ قبرستان گیا، مٹی بھی ڈال دی، پائی بھی کر دی، پھول بھی ڈال دیے، مکھانے بھی رکھ دیے، پانی بھی ڈال دیا، اگربتیاں بھی جلا دی، میں کسی چیز کا انکاری نہیں، جگ جگ جیو 1000 برس جیو، اپنے ماں باپ کی قبر پر ایسے ہی کرتے رہو، لیکن میرے عزیزو جب سارے کام کر کے واپس آتے ہو، ذرا تھوڑی دیر باہر بیٹھ، تھوڑی دیر کے لیے قبرستان میں ماں باپ کی قبر کے پاس آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، کیا پتا تمہیں ماں رو رو کے کچھ سنا رہی ہو، ہاں ہاں وہ رو رو کے سناتی ہے، بیٹے 1 سال کے بعد آج 10 محرم کو آیا ہے، پورا سال ہو گیا، فرشتوں نے مار مار کے ادبو
ہوا کر دیا. یہ سانپ اور بچھو نکل کر منہ کھول کے ڈرا رہے ہیں. پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے, میرا بچہ آئے گا قرآن کے موتی لے کے آئے گا. اور میرے بچے پھول کے موتی لے کے آیا, کچھ قرآن کے موتی بھی لے آتا. جھاڑو دے کے تجھے قبر کے اوپر صاف کر دیا, قرآن پڑھ کے قبر کا اندر صاف کر دیتا. اور میرے بچے جاتا جاتا 3 مرتبہ قل واللہ پڑھتا جا, تیرے منہ سے قرآن کی تلاوت ہوگی, اللہ میری قبر کو رحمتوں کا مرکز بنا دے گا. مجھے ایمانداری سے بدلاؤ, اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ جنازہ باپ کا پڑا ہوا ہے, بیٹے کو جنازے کی دعائی نہیں آ رہی ہے. اور صاحب میں ہم کو ایک بات کر کے جاتا ہوں, آپ بھی کلخانیوں میں جاتے ہو, میں بھی جب دعا کرنے کا وقت آتا ہے, اجی 5 قرآن میرے نہیں, 5 قرآن میری طرف ہو, 10 عہدنا میں میری طرف ہو. کبھی کسی مولوی صاحب نے نہیں پوچھا بابا جی 70 قرآن دے رہا ہے, تو نے قرآن کبھی زندگی میں کھول کے بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ مجھے ایمانداری سے بدلاؤ. میں روزانہ 4 پروگرام کرتا ہوں, رات 2 بجے گھر جا کے گرتا ہوں, مجھے تو ہوش ہی نہیں رہتا بچوں کے چہروں کو دیکھنے کا. میں آپ کے مرنے والوں کے لیے قرآن پاک کہاں سے پڑھوں گا؟ کیوں میرے پاس صبح آتے ہو, مولوی صاحب بخشش دے دو, مولوی صاحب نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی, قرآن کہاں سے پڑھا ہوگا؟ وہ کہاں سے بخشش دے گا؟ اللہ کی قسم خدا ان پرچوں کا محتاج نہیں, 100 قرآن کا محتاج نہیں. جنازہ اٹھ کے قبرستان چلا گیا, بہن بھائیاں کے ماں کے پیر پکڑ کے رونے لگ گئے, اور ماں نے بہن بھائیوں نے ایک مرتبہ صدقے دل سے قل اللہ شریف پڑھ دی. رب الجلال کی قسم ہے, اولاد کی قل اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر قبر میں ثواب پہنچا دے گا. آپ کتنے خوش نصیب ہو, آپ کے بچے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں. بابا بارومی ہماری بزرگوں میں نے قرآن نہیں پڑھا, ترس آتا ہے کہ مجھے پڑھے پہ, جنہ قرآن نہیں پڑھا ترس آتا ہے. پڑھن والے نو دیکھ دیں, اب ہمیں کیا پتا مولوی صاحب بس اللہ نہ کرے صحیح پڑھ رہا ہے بس, لیکن کیا آپ چاہتے ہو؟ میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے بچے کو کعبے کا امام بنا, دعا کرتا ہوں اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا, تاکہ مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑا ہو کر میرا بچہ قرآن سنائے, نمازی بھی سنے, آمنہ کا لال بھی خود سماعت فرمائے. کیا آپ نہیں چاہتے, کیا آپ نہیں چاہتے میدان محشر میں گناہوں کی گٹھڑی سر پر ہو, میرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا ہے, گٹھڑی اتار کے پھینکے, ہاتھ پکڑ کے لے جائے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ میرا ابا ہے, میں نے تیرا قرآن پڑھا. آواز آئے گی تو نے میرے قرآن پڑھا, میں نے تیرے باپ اور تیرے گھر والوں کو بخش دیا ہے. اللہ اکبر. کیا آپ لوگ نہیں چاہتے قیامت کے دن ہمارے سروں پر نور کے تاج ہو؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے مرنے کے بعد میرا صدقہ جاریہ قبر میں جاری رہے؟ تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. خدا پاک کی قسم کیا آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ جاؤ میرے کہنے پر ماشاءاللہ آپ نے بڑی بات سنی, تھک میں بھی گیا, ہمتیں آپ کی جواب دے رہی ہے. جاؤ میرے کہنے پر نعت خان آپ بھی, مولا عمر صاحب آپ بھی, عبدالحنان صدیقی تو بھی اپنا گریبان پکڑ کے گھر چلے جانا. اگر تیرے گھر میں 2 چیزیں نظر آئے تو سکون کی نیند سو جا, اگر تیرے گھر میں 2 چیزیں نہیں تو رونا چھوڑنا چھوڑ دے. اتنا رو اولاد روئے ماں باپ چپ کراتے ہیں, گناہگار روئے تو خدا آنسوؤں کو صاف کرتا ہے. جاؤ اپنے گھر میں 2 چیزیں تلاش کرنا. اگر تمہارے گھر میں روزانہ قرآن کھلتا ہے, تمہارے گھر میں تمہارے بچے نماز پڑھتے ہیں, رب الجلال کی قسم ہے تمہارا گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. اگر یہ تمہارے گھر میں 2 چیزیں کوئی نہیں تو میرے بھائی سونا چھوڑ دو, رونا شروع کر دو, ورنہ جنازہ اٹھے گا. رونے والے نظر آئیں گے, شہد کے چمچے پلانے والے نظر آئیں گے, مرتے وقت زمزم دودھ منہ میں ڈالنے والے نظر آئیں گے, لیکن بیٹا بن کے باپ کے کان میں کلمہ سنانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. خدا کے واسطے اپنے پہ رحم کھاؤ, اپنے بچوں پہ رحم کھاؤ, مدینے والے کے غلام بن جاؤ. قیامت کا دن ہے, پل سرات سے گزر گئے, کہاں جا رہے؟ حضور کے حوض کوثر پہ جا رہے ہیں. آگے ریڈ نشان آ گیا, لال بتی جلنے لگ گئی, اس کو آگے نہ جانے دیا جائے. کون ہے؟ او عبدالحنان صدیقی. کھڑا ہو جا, کہاں جا رہا ہے؟ حوض کوثر پہ. ادھر سے کون نکل آئی؟ اماں فاطمہ. ادھر سے کون نکل آئے؟ شہزادہ حسین. نانا اسے پلاؤ گے, اسے پلاؤ گے؟ اللہ, جس نے اپنے بچے اور بچی کو ایم اے بی اے کرایا, قرآن
اتنا حوض کوثر سستا تھا، ابا مجھے بتاتا میں اپنے حسین کو کربلا کے میدان میں گردن کٹوانے نہ بھیجتی۔ ادھر سے بلال آ جائے گا، حضور جنت اتنی سوکھی ہے مجھے کیوں بتایا؟ اگر جنت جو اتنی سوکھی ہے مجھے کیوں نہ بتلایا؟ مجھے بھی بتلا دیتے تاکہ میں انگاروں پہ لیٹ کر قرآن نہ سناتا۔ حضور جنت اتنی سوکھی ہے، علی اپنی گردن نہ کٹاتا، حسین کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن نہ سناتا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جنت اتنی سوکھی نہیں جتنی آپ نے میرے سمجھ لی۔ سردی کا موسم ہے، آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، میں آپ سے کچھ آج لینے کے لیے آیا، 2 مدرسے چلاتا ہوں، اگر آپ سے کوئی چندہ دو گے تو الحمدللہ 4-5 ہزار تو مل جائے گا، میں نے کیا کرنا؟ ایسے کتنے لوگ پیچھے بھی ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، لیکن آج میں آپ سے وہ چندہ مانگنے آیا، شاید آپ سے پہلے آج سے پہلے کسی نے وہ آپ سے چندہ نہ مانگا۔ سردی کا موسم ہے، 2 چادریں کوٹ پہن کے بیٹھے ہو، جرسیاں پہن کے بیٹھے ہو، میرے کمیاں ایک آدمی 4-4 کلو کا وزن سوال کے بیٹھا ہے۔ مولوی صاحب ہم نے 4 کلو کا وزن اس لیے سوال رکھا ہے تاکہ یہ وزن ہمیں سردی سے بچاتا ہے۔ میں نے کہا 4 کلو کا وزن سردی سے بچاتا ہے، 4 ماہ سے داڑھی کا وزن بھی رکھ لے، رب ذوالجلال کی قسم ہے 4 کلو کا وزن تجھے سردی سے بچائے گا، یہ داڑھی کا وزن تجھے قبر و جہنم کی آگ سے بچا کے رکھ دے گا۔ ایک تمہیں خوشی کی حدیث سناؤں؟ اللہ اکبر، ہم نے اس آگ سے بڑی بے حیائی دیکھی، ہمیں اس وقت فرشتے نظر ہی نہیں آ رہے، لیکن ذرا اندر کی آنکھ سے دیکھو، اللہ کی قسم اتنا فرشتہ آیا ہوا ہے جتنے ہم لوگ یہاں نہیں، ہمارے سے کہیں گنا۔ میں نے فرشتوں کے ہاتھ میں چاندی کی ٹرے تھال دیکھے، ان کے اندر میں نے ہرے رنگ کے تھیلے دیکھے، منہ کھول کے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا فرشتے جی مولوی صاحب، میں نے کہا کیوں یہاں کھڑے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تو نے ابھی بھی داڑھی کے فضائل بیان کیے ہیں، ہاں تم کیا کرنے آئے ہو؟ جو داڑھی کا ارادہ کرے گا اس کا نام لے کے اس تھیلے میں بند کر دیں گے۔ میں نے کہا کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہا بھی سننے والا داڑھی رکھنے والا گھر نہیں جائے گا، ہم مدینے میں گنبد خضرا میں پہنچ جائیں گے۔ کیا کرو گے؟ تھیلا کھولیں گے اور کہیں گے آقا میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے پروگرام ہو رہا تھا، وہاں ایک فقیر کے آنسو نکلے، سننے والوں نے بھی آنسو نکالے، ایک فقیر نے داڑھی کا اعلان کروایا، لوگوں نے تیری محبت میں کھڑے ہو کے داڑھی کا اعلان کیا، پھر اس تھیلے میں کیا لے کے آیا؟ ان کے نام لے کے آیا۔ حضور علیہ السلام بھی یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیتے، حدیث دکھا سکتا ہوں، حضور بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہاں فرشتے سے کہتے ہیں داڑھی رکھنے والوں کا نام بتاتا جا، فرشتہ نام بدلاتا جاتا ہے، آمنہ کا نام لے لے کر دعا فرماتا جاتا ہے۔ انہیں ایمانداری سے بدلاؤ، کوئی مولوی صاحب سے کہے گا دعا کرواؤ، کوئی میرے سے کہے گا دعا کرواؤ، کیا اچھا ہو، کتنا ہمیں اپنے نصیبے پہ فخر ناز ہے۔ ابھی حضور روزہ انور میں ہمارے لیے دعا کرنے لگ جائے، کوئی چاہتا ہے اگر حضور میرے لیے دعا کرے تو آج ارادہ کرو داڑھی بھی کٹاؤں گا، داڑھی سجاؤں گا۔ کون چاہتا ہے حضور دعا کرے؟ آپ کے میرے عشق کا پتہ لگے گا، اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان کرو اللہ کی قسم تمہارے گھر کے دروازے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے، اور چلو نہاتے نہیں چلو بھر کے منہ تو دھو لو، ہے کوئی آج کے رسول، ہے کوئی سچ کے یا رسول اللہ، ہے کوئی لگتا ہے ماشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی، اور کون کھڑا رہے میرا بھی کھڑا رہے تجھے دیکھ ماشاءاللہ حافظ صاحب، اور کھڑے ہو جاؤ، رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے، اس کا نام روز انور میں پہنچ گیا، خدا کی قسم دعا شروع ہو گئی، اور کھڑا ہوتا ہے، اٹھ جا ماشاءاللہ، دیر نہ کر، یہ حافظ مدینہ کھڑا ہو گیا، داڑھی سنبھال کے رکھے گا، ایک اور کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ، اور کھڑا ہو گیا، اور اٹھو بلاوا آ گیا، انشاءاللہ اسی سال حج پہ جاؤ گے ماشاءاللہ، ماں باپ سمیت جاؤ گے، بہن بھائیوں کو لے کے جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، بیوی بچوں کو لے کے جاؤ گے۔ دیکھو پھر ہمارے عشق میں کمی ہے، جو داڑھی نہیں رکھ سکتا وہ کتاب کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ سنتوں کی حفاظت ماشاءاللہ، حیاتی ہوئے جگ جی 1000 برس جی، اور خدا کی قسم جو یہ کھڑے ہیں جنت کا ٹکٹ لے گئے، آپ کیوں محروم ہو؟ داڑھی میرے لیے نہیں رکھنی، حسین کے نانے کی ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اٹھ جاؤ، 2 4 اور اٹھ جاؤ ماشاءاللہ، اور اٹھ جاؤ۔
मासूम है, शैतान इन्हें बिठा के राजी हो रहा है और तेरा नबी रोजे में रो रहा है कि मेरे नाम पर भी मेरे उम्मती नहीं उठे, वो रो रहा है, शैतान खुश हो रहा है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम अपने नबी को हंसाओ या अपने नबी को रुलाओ। मैं तो तुम्हें टुकड़ा सुना के चला गया। है कोई अल्लाह का बंदा और मेरी झोली पे अपना नाम डाले ताकि मैं सफर में उसके लिए दुआ करता जाऊं। मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं। उठ जाओ, तुम्हें शैतान उठने नहीं दे रहा। अल्लाह कह रहा उठ तो सही, इरादा कर लो, इरादे पे पकड़ नहीं है कि इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे दाढ़ी इंशाअल्लाह और बुलंद आवाज से रखेंगे। अब यही खड़े होकर इज़हार कर दो इंशाअल्लाह रखेंगे। तुम खड़े होगे तो शैतान की कमर टूट जाएगी। माशाअल्लाह, एक उठ जाओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये नहीं शैतान और मर गया और लानत देगी शैतान पे टूटे। वो देखो रोज अंदर से मुस्कुराहट आ रही है, वो देखो रोज अंदर से हंसी आ रही है। माशाअल्लाह, इतना सा तो बड़ी ताकत वाली बड़ी हमारे अंदर एक चीज की बहुत कमी है, उस कमी को हमें दूर करना है। अल्लाह ने जमीन जायदाद का वारिस बनाया तो जहाँ बेटों के नाम सब कुछ करते हो बेटियों को भी हिस्सा दो। बस मुझे बस वक्त बहुत ज्यादा हो गया। कारी साहब बगैर पैसे के दावत हो इंशाअल्लाह आऊंगा। मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला है। मैं तुम्हें माँ और बेटी का शान सुना के जाऊंगा कि माँ के लिए हुजूर का क्या पैगाम था और बेटी हुजूर के दरबार में आई और बेटी के लिए क्या किया। अपनी सगी नहीं, हलीमा की बेटी शीमा रजाई बहन आई तो पैगंबर ने कैसे इस्तकबाल किया। मुझे बुलाना, कभी मिलाद पर बुलाओ या मुहर्रम में शहादत हुसैन की सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। बेलोस आऊंगा। मैंने 1.5-2 घंटे तकरीर की। बताओ कोई इख्तिलाफी बात की है? अल्लाह करे हमारी सारी मस्जिदों के उलमा ऐसे इंशाअल्लाह। भाई साहब सरफराज साहब सलाह खानी करेंगे। जो आपका दिल चाहे करो। मुझे इजाजत देना, 2 दुआ या कलमात कह लो। ऐ अल्लाह ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आए और अल्लाह जो हुजूर का गुलाम होता है वो तुझे पसंद आता है। या अल्लाह आपने बड़े बड़े मकान दिए हैं, हमें मदीने में छोटा सा मकान दे ताकि तेरे नबी के हम हमेशा के लिए पड़ोसी बन जाए। मौत आए तो हुजूर के रोजे के सामने आए, शहादत की मौत आए जहाँ अहले बैत सो रहे हैं अल्लाह उनको कदमों में कब्र की जगह अता फरमा। माँ बाप मर गए तो उनकी मग़फ़िरत फरमा और अगर जिंदा है तो उनके कदमों को धो धो कर पीकर जन्नत हासिल करने वाला सुख ही जाना। अगर माँ बाप जिंदा हैं सो रहे हैं उनको बेआराम नहीं करना, पर्दा हटा के उनके चेहरे को उनके बिस्तर को देख लेना। जिंदों की बात नहीं, मरने के बाद की बात करता हूँ। मरने के बाद माँ बाप के 3 हक हैं। मरने के माँ बाप फौत हो गए, माँ बाप के 3 हक हैं। पहला रोजाना जाओ उनकी कब्र की ज़ियारत करके बस कब्र देख के आओ। अल्लाह 2 इनाम देगा, रिज़्क़ की तंगी दूर करेगा, माल में बरकत अता फरमाएगा। जितना हो सके माँ बाप को रोजाना पढ़ के बख्शो, बेशक सुभान अल्लाह पढ़ के समझो। तीसरा, अम्मा अब्बा के जो बहन भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, जैसा उनके साथ माँ बाप सलूक करते थे मरने के बाद तुम भी वैसा सलूक करो, अच्छा सलूक करो। ये माँ बाप के मरने के बाद के हक है, जिंदों की बात नहीं करता। जिंदों में तो हुजूर ने फरमाया तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे लिए दोज़ख भी है। खिदमत करेगा जन्नत मिलेगी, धक्के देगा तो दोज़ख मिलेगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।